ایران اور اسرائیل آج کٹر دشمن ہیں، لیکن ان کی تاریخ ایک حیران کن دوستی کی کہانی سناتی ہے۔ دنیا ان کی دشمنی کو جانتی ہے، ایک ایسا تنازع جو آج کے مشرق و وسطیٰ کی پہچان ہے۔ لیکن کیا ہو اگر یہ دشمنی نہیں ہو؟ کیا ہو اگر وہ کبھی بہترین اتحادی تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس دوستی کو سمجھنے کے لیے چلتے ہیں 1920 کی دہائی میں، سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد۔ اس وقت ایک نئی طاقت، عرب قوم پرستی، ابھر رہی تھی، اور یہ ایران اور نئے بنے اسرائیل دونوں کے لیے خطرہ تھی۔ تو اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم نے ایک حکمت عملی بنائی، اپنے دشمنوں کے پڑوسیوں سے دوستی کرو۔ اور عرب دنیا کا سب سے بڑا غیر عرب پڑوسی ہونے کی وجہ سے ایران اسرائیل کا کلیدی اسٹریٹجک اتحادی بن گیا۔ پھر 1950 میں ایران نے باضابطہ طور پر اسرائیل کو تسلیم کیا۔ وہ ایسا کرنے والا دوسرا مسلم اکثریتی ملک تھا۔ شاہ ایران کی اس اتحاد کی 3 بڑی وجوہات تھیں: اسرائیلی ٹیکنالوجی، مصر کا خوف اور امریکہ کو خوش رکھنا۔ یہاں تک کہ اسرائیل نے تہران میں ایک بڑا غیر سرکاری مشن کھولا جو بالکل ایک سفارت خانے کی طرح کام کرتا تھا، اور یہیں سے انٹیلیجنس، فوجی اور معاشی شعبوں میں گہرے تعاون کے سنہرے دور کا آغاز ہوا۔ مثال کے طور پر اسرائیل کی موساد نے شام کی خفیہ پولیس سواخ کو جدید نگرانی اور تفتیش کی تربیت دی، لیکن ان کا سب سے بڑا منصوبہ معاشی تھا۔ اسرائیل کو تیل کی سخت ضرورت تھی اور عرب ممالک بیچنے سے انکاری تھے، تو دونوں نے مل کر اپنے مشترکہ دشمنوں کو بائی پاس کرنے کے لیے ایک خفیہ پائپ لائن بنائی۔ یہ صرف ایک پائپ لائن نہیں تھی، یہ ایک 50-50 کا مشترکہ منصوبہ تھا جو عرب تیل کی اجارہ داری کو توڑنے کے لیے تھا۔ اور ستم ظریفی دیکھیں کہ اسرائیل اور امریکہ ہی ایران کا جوہری پروگرام شروع کرنے میں مرکزی کردار تھے۔ یہ پروگرام پرامن توانائی کے تحفے کے طور پر شروع ہوا، جس میں مغربی ممالک نے بھرپور مدد کی۔ لیکن پھر صرف 1 سال میں سب کچھ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ 1979 کا اسلامی انقلاب آ گیا۔ آیت اللہ خمینی کی نئی حکومت نے راتوں رات ایران کی خارجہ پالیسی کو مکمل طور پر الٹ دیا۔ فلسطینی رہنما یاسر عرفات کا استقبال کیا گیا اور اسرائیلی مشن کی عمارت ان کے حوالے کر دی گئی۔ لیکن کہانی میں ابھی ایک اور عجیب موڑ باقی تھا۔ اسرائیل نے خفیہ طور پر ایران کو ہتھیار فروخت کیے۔ مقصد صاف تھا، اپنے مشترکہ عرب دشمن عراق کو کمزور کرنا۔ جنگ کے بعد یہ مختصر تعاون بھی ختم ہو گیا اور ایک نئی حقیقت نے جنم لیا۔ دوستی دفن ہو چکی تھی۔ وہی جوہری پروگرام جسے بنانے میں اسرائیل نے مدد کی، اب ان کے لیے سب سے بڑا وجودی خطرہ سمجھا جانے لگا۔ یہ بھولا ہوا باب دکھاتا ہے کہ کیسے بہترین دوست بھی بدترین دشمن بن سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا تاریخ خود کو دہرا سکتی ہے؟